बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मौजू पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो है हकीकत इबादत और रोज़े का असल मकसद। तो उससे पहले हम जो है सूरा अल बकरा की आयत नंबर 183 के तलावत सुन लें। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور اس میں مومنوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان کا حکم شعبان 2 ہجری کو نازل ہوا، یعنی وہ کیفیت اب گرمیوں میں آ رہے نا ہمارے روزے، تو ایسے روزے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ روزے جو ہے نا بہت سے لوگ نا رکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہاں جو حکم دے دیا گیا ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور یہی نہیں، یہ رمضان کے روزے جب میں نے رکھنے ہیں، یہ کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا جو ہے نا وہ کام نہیں ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لینا، اور جن جن پابندیوں کا اللہ نے حکم دیا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، جہاں جہاں سے رکنے کا حکم دیا وہاں سے رک جانا۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اپنی خواہشات نفس کو مار کر کچل کر اس پر قابو پا کر اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جانا، یہ اللہ کو محبوب ہے، نہ کہ یہ کہ میں صبح سے شام تک بھوکی رہوں اور میں نے کہا میرا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور پھر یہی نہیں کہا جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ جو چیزیں نا چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہیں، یہ حرام کام ہے۔ چغلی کھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور خواتین میں یہ زیادہ ریشو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں پھر روزہ رکھنے کا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی جھگڑا کرے نا کہ انا صائمن، یہ مرد کہے، اور اگر عورت ہے تو انا صائمتن، کہ میں روزے دار ہوں، میرے سے نہ لڑا جائے۔ لڑنا تو عام دنوں میں بھی نہیں چاہیے، گالی گلوچ تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ عام دنوں میں بھی نہیں، مگر اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ یہ ایک مشق والا مہینہ ہے، ایک پورا ماہ میری اور آپ کی مشق ہو، اور پھر 11 مہینے اس کی جو ہے فرما برداری ہو۔ مگر اس رمضان میں نیکیوں کی رفتار بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو رمضان کی اپنی فضیلت ہے، 700 گنا اجر، 7,000، 7 کروڑ اور 7 خرب، کتنا آگے وہ آپ کی نیتوں پر منحصر ہے، اور یہ آپ کے روزے پر منحصر ہے، کتنا اسے آپ سنبھال کے رکھتے ہیں اور کتنا اسے خراب کرتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں قرآن کا اور کس کا، روزوں کا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم چولی اور دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ اسی میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ دورہ قرآن میں آپ حصہ لیں اور تراویح میں قرآن مجید جو ہے وہ سنا جائے۔ اور اس کے لیے یہی ہے قیامت والا دن ہوگا، اور یہ جو روزہ اور یہ جو ہمارا قرآن پڑھا ہوا سنا ہوا بیٹھ کے نا یہی جھگڑا کرے گا، یا اللہ اس کے حق میں میری دعا قبول کر۔ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس نے اپنی نیند اچاٹ کر کے تراویح پڑھی، اس نے اپنی نیند کو اچاٹ کر کے دورہ قرآن میں شرکت کی، اس نے سارا کچھ بھول گیا، صرف تیرے لیے اور خالصتاً تیرے لیے اس نے رات جاگی،
سحری کی، افطاری کے لیے سارے لوازمات رکھے، اور افطاری اور سحری میں بھی نا میانہ روی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی صحیح طرح توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کو بھی رکھوائیں، بچوں کو بھی رکھوائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق کسی کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو اچھا کر کے قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔